تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد بعدد کل داء ودواء وبعدد کل علت وشفاء رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما نافعا وحکمتا تامہ اللہم افتح لنا ابواب الخیر والسعادۃ والبرکۃ والیمنہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، عزیز دوستو، صاحبو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری دنیاوی زندگی، آپ کی عمر شریف 35 سال میں آپ پہنچ چکے تھے۔ اس کے بعد جیسے جیسے سال بڑھتے گئے، عمر شریف 40 کے قریب ہونے لگی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں تبدیلیاں شروع ہو گئیں۔ تنہائی پسند ہونا، غار حرا تشریف لے جانا، وہاں جا کر اللہ کی عبادت میں مشغول رہنا۔ اس وقت عبادت کی کیا شکل رہی، اس کو محدثین نے تحنس کا لفظ دیا کہ کائنات کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، اپنے بارے میں غور و فکر کرنا، زندگی کے بارے میں نہ معلوم کتنے ایسی باتیں جو آپ کے قلب میں، آپ کے ذہن میں آتی رہیں، وہ سوچتے ہوئے بیٹھا کرتے تھے۔ یہ معمول ہو چکا تھا۔ کبھی کبھی شب میں بھی آپ وہیں رہتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا غار کے اوپر تک پہنچ کر آپ کے لیے کھانے پینے کا سامان بھی پہنچایا کرتی تھیں۔ یہ گویا نبوت کے قریب ہونے کا زمانہ ہے۔ نبی کا منصب، اس مقام پر پہنچنا، یہ بات ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں سے آپ کی نبوت شروع ہو رہی ہے، آپ نبی بنائے جا رہے ہیں، ایسی بات نہیں۔ اس کو بعثت نبوی کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے کام کی ذمہ داری دی گئی۔ ویسے تو آپ اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی نبوت کے درجے پر فائز ہیں۔ عالم امر ہو، عالم مثال ہو، وہاں بھی آپ کی نبوت باقی اور برقرار رہی، جس کا اظہار خود آپ نے اپنی زبان مبارکہ سے کیا۔ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین والروح والجسد، پانی اور مٹی کے درمیان رہے آدم، روح اور جسم کے درمیان آدم رہے، ہم اس وقت بھی نبی رہے۔ تو معلوم ہوا وہ عالم امر ہے، عالم مثال ہے۔ وہاں بھی اللہ نے آپ کو نبی کی حیثیت ہی دے کر رکھا ہے، وہاں بھی آپ نبوت سے سرفراز۔ پھر وہ انبیاء کرام کے درمیان میں جو معاہدہ ہوا کہ یہ آئیں تو ان پر ایمان لے آئیں، جس کا تذکرہ چند دن پہلے کی تقاریر میں ہو چکا ہے، سورہ بقرہ کے اندر وہ آیت گزر چکی ہے۔ سب نبیوں نے اقرار کیا کہ ہم آپ پر ایمان لے آتے ہیں، آپ کی مدد کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ ہاں، تمہارے اس اقرار پر میں گواہ ہوں۔ تو گویا انبیاء کرام کے مجمع میں بھی آپ کی حیثیت کو نبی کی حیثیت سے ہی بتلایا گیا۔ پھر عالم میثاق ایک ہے جہاں تمام انسانوں کی روحیں ہیں، وہاں بھی آپ کو نبی کی حیثیت سے پیش کیا گیا۔
اللہ نے کہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو حضور نے سب سے پہلے کہا کہ بھلا آپ ہمارے رب ہیں۔ آپ کی بات سن کر نبیوں کی روحوں نے کہا کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ نبیوں نے جب کہا کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں، تو نبیوں کی بات سن کر ان کی امتوں نے جس پیغمبر کے جو امت ہے، جو افراد ہیں، جو روحیں ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ بلا بے شک آپ ہمارے۔ اب یہ سارے واقعات جو قرآن میں آ رہے ہیں، حدیثوں میں آ رہے ہیں، کہ اس سے کیا نتیجہ سامنے آ رہا ہے؟ ایک تو وہ عالم میثاق ہے جہاں تمام انسانوں کی روحیں، وہاں سب سے پہلے آپ ہی نے اعلان کیا کہ رب بے شک آپ ہیں۔ پھر انبیاء کرام آپ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے یہ کہی، انبیاء کرام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نبیوں کی امتوں نے کہا۔ اب آپ دنیا میں تشریف لے آئے ہیں، یہ عالم بشریت ہے، عالم انسانیت ہے، عالم کون و مکان ہے، مادی زندگی ہے، دنیاوی زندگی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب بشری اعتبار سے، آدمیت کے اعتبار سے، انسان کے اعتبار سے آپ کو کام کرنا۔ تو معلوم ہوا کہ نبوت وہیں سے چل رہی تھی۔ اب یہ منزل آ رہی ہے کہ آپ عالم بشریت میں قدم رکھ رہے ہیں، تو آپ کا رابطہ عالم امر سے بھی ہے، عالم بشریت سے بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی ہے، بذریعہ جبرائیل بھی ہے، براہ راست بھی ہے۔ آپ ان تعلقات کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کہا گیا تھا کہ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، یہ تمام انبیاء کرام کے لیے ہے جو اس عمر میں پہنچے تو نبوت ملی۔ حضرت عیسیٰ ایک مستثنیٰ ہے، اسے کم عمری ہی میں اللہ نے آپ کو نبوت دے دیا۔ ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں، یہ بھی اس قاعدے سے مستثنیٰ ہیں۔ ان کی پیدائش کے وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ہم ان کو نبی بنا دیے ہیں، کتاب دے رہے ہیں، انا نبشرک یحییٰ۔ حضرت زکریہ علیہ السلام، یہ پوری تفصیل آپ کو سورہ مریم کے ابتدائی آیتوں میں مل جائے گی۔ اب آپ ایک جوڑ ذہن میں لے آئیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمر شریف کے 40ویں سال جو غار حرا میں جبرائیل آئے اور وہاں آپ کو نبوت کا معاملہ سامنے پیش آ رہا ہے، تو گویا یہاں سے اب آپ کو عالم بشریت میں رہنا ہے، عالم انسانیت میں رہنا ہے، انسان کے حیثیت سے آپ کو یہاں سارے کام کا انجام دینا ہے۔ بھلے سے کچھ اوقات ایسے آ جائیں جہاں آپ کا معاملہ بشریت سے اونچا ہو جائے، نورانیت کے مقام پر بھی آپ چلے جائیں، وہ سارے حالات آپ کے سامنے آئیں، وہ الگ پہلو ہے۔ تو گویا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 کے قریب ہو رہی تھی۔ اسی عمر میں اکثر و بیشتر انبیاء کرام کو نبوت دی گئی، تو آپ کے لیے بھی وہی ضابطہ رکھا گیا، لیکن آپ کا ضابطہ بالکل الگ تھلگ انداز سے ہے۔ اس موقع پر ایک کیفیت یہ ہوئی، نبوت کے قریب ماہ یا چند 1 سال 2 سال پہلے، یا بالکل قریب کے دنوں میں یا مہینوں میں یا دنوں میں، ایک کیفیت یہ ہو گئی کہ آپ کو ہمیشہ خواب نظر آنے لگے۔ رات جو خواب دیکھتے، صبح اس کی تعبیر آپ کے سامنے ہوتی تھی۔ گویا خواب کوئی معمولی چیز نہیں ہے، نبوت سے جڑی ہوئی چیز ہے۔ نبوت اور خواب ملے جلے ہوئے ہیں، یہ معنی سامنے آ رہا ہے۔ نبوت آنے سے پہلے خواب دیے جا رہے ہیں، خوابوں میں آپ کو کئی باتیں بتلائی جا رہی ہیں۔ نامعلوم اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم رویا میں، یعنی عالم خواب میں کیا کیا چیزیں کس کس انداز سے کیا بتلائے ہیں، یہ رب تعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا معاملہ ہے۔ ان حقائق کو بیان کرنا نہ آپ کے لیے ضروری ہے، نہ امت کے لیے جاننا ضروری ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں پر کوئی وضاحتیں نہیں فرمائیں، صرف اتنی بات کہی، وہ بھی اس وقت کہی جب کہ آپ نبوت ختم ہونے یا دنیا سے رخصت ہونے کا معاملہ آیا، تو اس موقع پر آپ نے یہ حقیقت بیان فرمائی، لم یبق من النبوۃ الا المبشرات۔ نبوت اب مکمل ہو چکی،
نبی ہونے کے بعد 23 سال رہ کر، مکے میں 13 سال، مدینے میں 10 سال رہ کر، ہجرت کے 11ویں سال جب آپ دنیا سے تشریف لے رہے تھے، اس موقع پر آپ نے صحابہ کے سامنے بڑی حقیقت سے پردہ ہٹا دیا اور کہا لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، نبوت اب مکمل ہو رہی ہے، گویا اختتام ہے، اب کوئی نبی آنے والا نہیں، اب زمین سے آسمان کا کوئی رابطہ نہیں، اگر کوئی رابطہ ہے تو صرف ایک ہی ہے، وہ ہے مبشرات۔ صحابہ نے پوچھا ما ہی المبشرات یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مبشرات کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا الرؤیا الصالحہ، ایک روایت میں الرؤیا الصادقہ، سچے خواب، نیک خواب جو ایک مومن مسلمان اپنے لیے دیکھے، اس کے تعلق سے دیکھ لے، اسے آنے والی زندگی کے حالات یا واقعات کو آگاہ کرا دیا جائے، اس خواب کا تعلق اس کی شخصیت سے، اس کی ذات سے، اس کی حیثیت سے رہے گا۔ یا پھر مومن خواب دیکھے دوسروں کے لیے، دو صورتیں بتلا دی گئیں، عالم رویا سے جو رابطہ رکھ کر آپ کو جو خواب دکھائے جائیں گے وہ دو طرح کے ہوں گے، الرؤیا الصالحہ اور الرؤیا الصادقہ۔ مومن خواب دیکھے گا، وہ خواب دو طرح کے ہوں گے، وہ اپنے لیے دیکھے گا، اللہ اسے خواب کے ذریعے اسے بتلا دے گا کہ کیا ہونے والا ہے، یا یہ بتلا دے گا کہ اس مومن کے ذریعے سے دوسروں کے بارے میں بتلا دیا جائے گا۔ کوئی صاحب خواب دیکھے، دوسروں کے واقعات سے ان کی زبان سے معلوم ہوا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ یہ واقعہ ہونے والا ہے، برابر واقعہ، خواب دیکھا ہے کہ فلاں صاحب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، فلاں ایسا ہو رہا ہے، فلاں ایسا ہو رہا ہے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منزل پر یہ بات کی۔ اب رہی گئی بھی خواب کی حیثیتیں الگ الگ ہوتی ہیں، خواب ایک دو نہیں، خواب ایک سچا ہوتا ہے، ایک خواب نفس کے طرف سے ہوتا ہے، ایک خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرحلے میں جو بات کہی الرؤیا من اللہ، جو اللہ کی طرف سے جو خواب ہوگا وہ خواب مومن کے لیے اور دوسرے لوگوں کے، نفس کے طرف سے خیالات ذہن میں لے آ کر جو خواب دیکھ رہا ہے اس کی کوئی تعبیر نہیں، اس کا کوئی نتیجہ نہیں، یا شیطان کی طرف سے جو خواب آ رہے ہیں جو بھیانک اور ڈرونی، یہ سارے معاملات بھی، وہ بھی اس خواب کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو تین خوابوں میں جو خواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوگا وہ رہنمائی ہوگا، اسی میں بشارتیں ہوں گی، اسی میں آگہی ہوگی، مومن کے لیے یا کسی مومن کے ذریعے دوسروں کے لیے ہوگی۔ یہ حدیث اس مرحلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث کو میں نے پہلے اس لیے بیان کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کا اعلان ابھی نہیں کیے ہیں، اس سے پہلے خواب نظر آ رہے ہیں، تو معلوم ہوا نبوت سے خواب جڑے ہوئے ہیں۔ نبوت کا آنے سے پہلے، نبوت کے اعلان سے پہلے، آپ منصب نبوت پر فائز ہو کر اعلان کرنے والے، اس سے پہلے خوابوں کا معاملہ چل رہا ہے۔ پھر آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، اس وقت بھی خوابوں کی چیزوں کو آپ دنیا میں چھوڑ کر جا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے جانے کے بعد نبوت ختم ہے لیکن مبشرات رہیں گے تمہارے لیے۔ جیسے نبوت سے فائدہ پہنچتا ہے، نبوت سے فائدہ کس طریقے سے پہنچتا ہے؟ وحی آئے گی اور فرشتے کے ذریعے انبیاء کرام لوگوں کو پہنچاتے رہیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وحی پا کر لوگوں کو بتلاتے رہیں گے۔ جب وحی مکمل ہو جائے گی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، تو اس کے بعد لوگوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب کو باقی رکھا۔ اب جوڑ کو آپ سمجھیے، نبوت سے پہلے بھی خواب ہے، نبوت کے بعد بھی خواب ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی خواب کا معاملہ چل رہا ہے، پھر اس کے بعد نبوت کا دور چل رہا ہے۔ جب نبوت مکمل ہو جا رہی ہے تو پھر وہاں سے بھی خواب کا سالے کو رکھا گیا ہے۔ گویا زمین سے آسمان کا رابطہ، عالم امر کے واقعات اور عالم مثال کے واقعات انسانوں پر کھلنا ہو تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب کو رکھا ہے۔ تو اس طریقے سے حضور برابر خواب دیکھتے تھے۔ کبھی کبھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرماتے،
ایسے میں یہ دیکھ رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہوں۔ مفسرین نے محدثین نے بیان کیا ہے آپ جو بھی خواب دیکھتے ہیں رات میں جن میں وہ سچا ہو کر نظر آ جاتا، تو گویا نبوت کا 40واں حصہ خواب ہے۔ تمام محدثین نے کہا ہے کہ خواب نبوت کا حصہ ہے، 40واں حصہ بتلایا گیا۔ اب 40واں حصہ حساب لگائیے، 29 سال ہوئے تو خوابوں کا معاملہ شروع ہوا، 40 سال جب مکمل ہو گئے تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین علیہ السلام نے آئے اور کہا کہ آپ کو مبارک ہو اے محمد، اللہ نے آپ کو نبوت پر فائز فرمایا ہے، نبوت کا درجہ آپ کو عطا کیا ہے، اب آپ نبی بنا دیے گئے۔ درجے پر فائز یہ الفاظ بھی میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے، بلکہ یہ معنی ہے کہ اب آپ کے لیے نبوت کا کام انجام دینا ہے، نبوت کی ذمہ داریوں کو انسانوں میں سنبھالنا ہے، یہ معاملہ، یہ بشارت دی۔ تو معلوم ہوا جو خواب کو نبوت کا 40واں جو حصہ کہا جاتا ہے، یہ 30 پر 9 سال کے بعد خوابوں کا معاملہ ہوا، پھر وہ 40 سال مکمل ہو گئے تو اس وقت وہاں سے نبوت کا آغاز دنیا کے اندر ہوا، انسانوں کے درمیان ہوا، ہر تعلیمات کے اعتبار سے ہوا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت پر اس کام پر فائز ہوئے، عالم بشریت میں، عالم دنیا میں، عالم انسانیت میں۔ پہلی مرتبہ جب وہاں فرشتے کو دیکھے تو ہیبت ہوئی، حالانکہ اس سے پہلے کئی معاملات رہے۔ یہ کہ 40 سال کی جو مدت یہاں گزری بچپن سے لے کر، اس وقت بشریت ہی غالب رہی، یہی معاملہ رہا، تو اس وقت پر نورانی فرشتے کو جبرائیل کو دیکھنا ہی تھا، وقتیہ طور پر ایک خوف اور دہشت ہوئی۔ اسی دہشت کی وجہ سے آپ گھر پہنچے اور حضرت خدیجہ سے کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دیا جائے۔ چنانچہ چادر آپ کے بدن مبارک پر ڈال دی گئی، آپ لیٹ گئے، تھوڑی دیر کے بعد سکون و اطمینان ہوا تو آپ نے اٹھ کر یہ ساری باتیں بتلا دیں کہ ایسی بات ہے، ایک فرشتہ آیا اور اس نے مجھے یہ کہا ہوئے۔ چنانچہ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر دوسری مرتبہ جبرائیل امین آئے اور اس موقع پر کہا اقرا یا محمد، اے محمد آپ پڑھیے۔ پہلی مرتبہ بشارت دی، خوشخبری دی، مبارکباد دی کہ اب آپ کو نبوت کا کام کرنا ہے، اس سے آپ بے چین ہو کر گھر چلے گئے۔ پھر اس کی دوسری مرتبہ جبرائیل امین علیہ السلام نے آئے اور آپ کو پڑھنے کے لیے کہا تو فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھ نہیں سکتا ہوں۔ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ کو دبوچ لیا، سینے سے لگایا، 3 مرتبہ یہ کیفیت ہوئی۔ اس کے بعد آپ کی زبان مبارکہ سے قرآن کے وہ کلمات جاری ہو گئے جو سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں تھیں، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم ما لم یعلم۔ یہ تمام 5 آیتیں تھیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ قرآن کا پہلا حصہ تھا۔ اب یہاں بڑی عجیب و غریب بات، جبرائیل کو دیکھ کر پہلے خوف اور دہشت محسوس ہوئی، پھر آپ نے دوسری مرتبہ گلے سے لگا لیا تو آپ کی زبان سے قرآن کلمات ظاہر ہوئے۔ کیا معاملہ تھا؟ یہ ایسے حقائق ہیں یا ایسی غیب کی چیزیں ہیں یا ایسی معنوی چیزیں ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے کون سی ایسی چیز آپ کے معاملے میں ہوا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانے کے۔ دبانے کے بعد، گلے لگانے کے بعد، سینے سے لگانے کے بعد آپ کی زبان مبارکہ سے یہ کلمات ظاہر ہو گئے۔ اس کے بعد یہ کلمات گھر پہنچے اور آپ نے سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ ساری باتیں سنائیں۔ اس سے پہلے کے واقعے میں حضرت خدیجہ نے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس بھی لے گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذرا کچھ بے چین اور پریشان ہیں، چونکہ وہ تورات کے عالم تھے، انجیل کے عالم تھے، رشتہ بھی تھا ان کا۔ چنانچہ وہاں جانے کے بعد یہ ساری تفصیل بیان کی تو ورقہ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو، یہ واقعہ کوئی معمولی نہیں ہے، آپ منصب نبوت پر فائز ہو چکے ہیں، اللہ آپ کو نبوت سے مشرف فرمایا ہے۔ یہ سب خوشخبری دی، مبارکباد دی، بڑی مسرت کا اظہار کیا، ساتھ ہی ساتھ پھر یہ بات بھی کہہ دی کاش اس وقت میں زندہ رہوں جب آپ کی قوم
آپ کے ساتھ ظلم کرے گی، زیادتیاں کریں گی، بلکہ آپ کو اپنے وطن عزیز سے نکال دے گی، اس قسم کے حالات پیش آئیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا میرے ساتھ میری قوم ایسا کرے گی؟ حیرت کے ساتھ آپ نے کہا۔ یہ حیرت کی بات اس لیے تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری قوم کا آنکھوں کے تارا بنے ہوئے تھے، ہر ایک کے پاس ادب، احترام، تعظیم، تکریم، ہر معاملے میں آپ کو بلانا، سارے فیصلوں کے معاملے میں، ہر اس میں یہ بات تھی۔ اس سے پہلے تمام نوجوانوں کو، قریش کے لوگوں کو، قبیلے کے لوگوں کو جمع کر کے آپ نے ایک انجمن بنائی، سب کو اکٹھا کیا۔ اس انجمن کا نام حلف الفضول رکھا گیا ہے کہ آپ نے کہا کہ عرب کے اندر ہمیں اصلاح کرنا چاہیے، یہ ظلم اور زیادتیوں کو ختم کرنا، عورتوں کے ساتھ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں اس کو دور کرنا چاہیے، بدکاریوں کو ختم کرنا، چوریوں کو ختم کرنا، قافلوں کو لوٹنے کا معاملہ بند کرنا، شرابیں بند کرانا، یہ ساری چیزیں اس کمیٹی کے اندر آپ نے رکھا۔ سب نے اتفاق کیا، جتنے بھی سنجیدہ نوجوان آئے تھے انہوں نے آپ کی بات کو پسند کیا۔ گویا ایک تحریک تھی، ایک نظام تھا آپ نے قائم کیا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے بعد جب کبھی کوئی ایسی باتیں آتے یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ یا قریش کے کفار کے ساتھ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انجمن کو یاد کرتے۔ میں آج بھی تیار ہوں، اگر لوگ مجھے کسی اچھے کام کے لیے بلائیں، میں سب کے ساتھ بیٹھ کر امن کے لیے، اتحاد کے لیے، صلہ رحمی کے لیے، ایک دوسرے سے جڑ کر کام کرنے کے لیے میں آج بھی تیار ہوں اگر کوئی بلائے۔ بہرکیف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے، تو اس موقع پر حضرت خدیجہ نے حضور کو جو تسلی دی، جب گھر آئے بے چینی کے عالم میں، تو فرمایا انک تحمل الکل، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گھبرانے کی کوئی بات نہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، بھوکوں کو کھلاتے پلاتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ جو آدمی ایک کام کرے اللہ اسے تنہا اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ تسلی۔ اس سے ایک بات یہ سامنے آ رہی ہے کہ سیرت کا ایک پہلو یہ ہے جو حضور کے اعلان نبوت سے پہلے بھی یہ باتیں ہیں، انسانیت، ہمدردی، قومی ہمدردی، لوگوں کے دکھ درد میں شریک رہنا۔ اعلان نبوت کے بعد بھی آپ نے عملی طور پر بھی یہ ساری چیزیں پیش کیا، اس سے پہلے بھی عملی طور پر آپ نے پیش کیا۔ اس طریقے سے معاملہ ہوا، آپ منصب نبوت پر فائز ہو گئے، یہاں سے آپ کا کام شروع ہونا تھا۔ لیکن یہ بھی ایک عجیب و غریب بات ہے، 3 سال تک جبرائیل امین علیہ السلام دوبارہ وحی لے کر نہیں آئے۔ اس عرصے کو فترۃ الوحی، وحی کے رکے رہنے کا زمانہ قرار دیا گیا ہے۔ 3 سال جب مکمل ہو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہوتے تھے، کیوں جبرائیل امین نہیں آیا؟ اب ایک شوق اور اشتیاق پیدا ہو گیا تھا۔ پہلے تو ابتدا میں خوف کی کیفیت ہوئی، جب آیتیں نازل ہو گئیں تو مزاج میں تبدیلی، ذہن اور قلب میں تبدیلی پیدا ہوگی کہ جبرائیل نہیں آ رہے ہیں تو بے چین ہیں، پریشان ہیں، انتظار میں ہیں۔ یہاں تک ایک روز ایسا موقع ہوا، آپ گھر میں حجرہ مبارکہ میں لیٹے ہوئے تھے، بدن مبارک پر چادر تھی، تو جبرائیل امین وہیں آئے اور فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ یہ 5 آیتیں اس موقع پر آئیں۔ اس وقت وہاں حضور کے لیے نبی کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، رسول کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ وہ حالت و کیفیت اتنی اللہ کو پسند آئی کہ اے چادر اوڑھ کر لیٹے رہنے والے، اب کھڑے ہو جائیے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو آگاہ کیجئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کیجئے، باطن کو اور کپڑوں کو پاک رکھیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سراپا پاک و صاف ہیں۔ گویا یہ آیتوں کے مخاطب امت ہے کہ آپ ان باتوں کی تعلیم، ان باتوں کے احکامات لوگوں کو دیں۔ جو بھی قرآن کے اندر حضور سے خطاب آ رہا ہے، آپ کو ایسا کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کہیں سخت لہجے میں، کہیں نرم لہجے میں، یہ حضور کی ذات کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ آپ کے ذریعے سے امت کے لیے تعلیم۔ اب اسی آیتوں میں آپ اندازہ لگائیے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، ثیاب کہتے ہیں کپڑے۔
اے نبی آپ اپنے کپڑے پاک رکھیے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ناپاک تھے کہ حضور نے اللہ نے حضور کو حکم دیا کپڑے صاف ستھرے رکھیے؟ وَثِيَابَكَ فَطَّهِرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجِرْ، برائی، گندگی، نکما پنا، بالکل رذیل حرکتوں سے آپ اپنے آپ کو بچائیے، اس سے دور رہیے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ باتیں تھیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ آیتیں آپ کے ذریعے سے امت کے لیے حکایت اور تعلیم ہے۔ مخاطب تو حضور ہیں، اتر رہی ہیں آیتیں آپ پر، آپ ہی کو مخاطب کیا جا رہا ہے، خطاب آپ سے ہے، لیکن اس کا حکم امت کے لیے۔ تو ایسے بہت ساری آیتیں ہیں، وہاں ان معنوں کو، ان الفاظ کو لے کر کہیں اس قسم کے مفاہیم میں کبھی مبتلا نہیں ہونا چاہیے جس سے عظمت مصطفیٰ اور مقام رسالت پر توہین یا کمی کا درجہ آ جائے۔ اس سے ادب اور احترام کا معاملہ رکھنا چاہیے۔ یہ قرآن کریم کی دوسری وحی تھی، قرآن کی دوسری صورت بھی تھی جو سورۃ المدثر، پہلی صورت سورۃ العلق، پھر اس کے بعد تیسری صورت سورۃ المزمل وہ نازل ہو، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا وانذر عشیرتک الاقربین، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ جائیے پہلے اپنے خاندان کے لوگوں کے سامنے، وہاں سے اس کام کو شروع کیجیے۔ جیسے ہی وحی کا آغاز ہوا، آیتیں نازل ہونے لگیں، اب صحابہ کرام ایمان لے آنے لگے۔ اس میں مشہور باتیں ہیں، سبھی بھی حضرت خدیجہ ایمان لائی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اور آپ کے ذریعے سے حضرت عثمان ایمان لے آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے۔ اس طریقے سے آہستہ آہستہ بڑھتے گئے۔ ایک حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایمان لائے۔ گنتی کے چند افراد جمع ہوئے، نوبت یہاں تک پہنچی کہ حضرت 40 کی مدت 40 افراد تیار ہو گئے۔ حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مخالفت میں تھے وہ بھی ایمان لے آ گئے۔ اس طریقے سے ایک جتھا، ایک جماعت، ایک مختصر سے تیار ہوئی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا وسیع مکان تھا، اس مکان میں آپ جمع ہو جاتے، صحابہ کرام جمع ہوتے، یجمع ہوا ویقرأ القرآن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے گھر جو حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام ہے، وہاں جمع ہو کر صحابہ کرام کو قرآن کریم پڑھاتے تھے۔ گویا اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلی درسگاہ، سب سے پہلا مدرسہ اگر کسی کو قرار دیا جا سکتا ہے تو حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر، دار ارقم، دار کہتے ہیں گھر، گویا پہلا مدرسہ دار ارقم تھا جو مکہ مکرمہ میں۔ پھر مدرسے کی تاریخ وہیں سے شروع ہو جاتی، مدارس کا دور وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ پھر نبوت کے 10ویں سال ایک صحابی آئے، قبیلہ بنو زریق کے سردار، وہ ایمان لے آئے، اور وہ یہاں سے نکل کر مدینہ طیبہ گئے، اپنے گھر کے لوگوں کو جمع کر کے تعلیم دی۔ وہ انہوں نے اپنے گھر ہی کو مسجد بنایا۔ اول مسجد قرئ فی القرآن فی قبیلۃ بنو زریق، بنو زریق میں سب سے پہلی مسجد مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ مدینہ طیبہ میں مسجد ہوئی تو عمارت کی شکل میں نہیں، مسجد نبوی تعمیر کے اعتبار سے وہی آغاز ہوا، لیکن اسی گھر کو مسجد بنا لیا گیا۔ وہی مسجد جو بنو زریق میں تھی، اسی مسجد میں اسی جگہ پر درس و تدریس کا کام شروع ہوا۔ جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو پڑھانا، یہ کرنا۔ جب نبوت کے 13واں سال آیا تو مشہور صحابی حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اور بہت سارے لوگ ایمان لے آئے تھے، بڑی جماعت تھی۔ وہ جب جماعت جانے لگی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب ابن عمیر کو بلایا۔ مکہ مکرمہ کے بڑے دولت مند شخصیت تھے، معمولی آدمی نہیں، ایمان لے آئے تھے۔ تو حضور نے فرمایا مصعب تمہیں ایک کام کرنا ہے، یہ جماعت جو مدینہ طیبہ جا رہی ہے، اس وقت مدینہ کا لفظ نہیں تھا، یثرب ہی استعمال میں آ رہا تھا۔ یہ لوگ یثرب جائیں گے تو تم بھی ان کے ساتھ چلے جانا، وہاں جا کر ان کو تعلیم دینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 باتوں کا حکم دیا۔
وہاں پہنچ کر ان کو قرآن پڑھانا، وہاں پہنچ کر ان کو دین کے احکام اور مسائل بتلانا، وہاں پہنچ کر ان کے ایمان کے اندر مضبوطی پیدا کرانا، یہ 3 کام کی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی اور ان کو بھیجا، آپ مدینہ طیبہ چلے جائیے۔ تو مصعب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ پہنچے، اسد ابن زرارہ کے مکان میں ٹھہرے، اسی مکان میں آپ نے سب کو تعلیم شروع کر دی۔ تو گویا مدینہ طیبہ کی یہ دوسری درسگاہ تھی جہاں پر یہ معاملہ ہوا، اس طریقے سے وہاں یہ کام شروع ہوا۔ علامہ شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس واقعے کی طرف لکھا ہے کہ اس طریقے سے یہ معاملہ چلتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے جیسے وحی نازل ہوتی چلی گئی، آپ مردوں کے مجمع میں ان آیتوں کو سناتے، پڑھتے آیتیں اور حکم دیتے کہ ان آیتوں کو یاد کر لو، حفظ کر لو، لکھ لو اگر جن کو لکھنا آتا ہے۔ تو گویا قرآن ابتدا ہی سے پڑھا بھی گیا، لکھا بھی گیا، سینوں میں بھی محفوظ ہو گیا، تحریر میں بھی آ گیا۔ اس زمانے میں کاغذ کی زیادہ قلت تھی تو کھجوروں کے اس پر اور اونٹ کی ہڈیوں پر، چھالوں پر، چمڑوں پر پارچمنٹ ایک جو چیز تھی، چھلی تھی ایک قسم کی، عربوں کے پاس ہوتی تھی، اس پر وہ لوگ دستاویز وغیرہ سب جمع کرتے تھے۔ قرآن کریم اس طریقے سے جمع ہوتا چلا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ جو حصہ تمہیں یاد ہوتا ہے نمازوں میں پڑھتے رہو۔ 2 نمازیں فرض تھیں، دونوں نمازوں میں قرآن کو پڑھنے کی مشق کرا دی کہ قرآن تازہ بھی رہے یا پڑھتے بھی رہیں۔ اور نماز پڑھنے کا معاملہ آیا تو یہاں ایک لازمی چیز ہے، کچھ نہ کچھ آیتیں پڑھنا ہے، تو ان کو حفظ کرنے کا بھی معاملہ ہوا۔ اس طریقے سے صحابہ کی اکثریت کئی صورتیں، بلکہ اکثر صحابہ تو پورا حصہ حفظ کر لیتے تھے۔ اس طریقے سے قرآن کا معاملہ ہے۔ اس کے علاوہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی نبوت کے ابتدائی زمانے میں مشکلات بھی ہیں، مسائل بھی ہیں، پریشانیاں بھی چل رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے مجمع میں بھی جاتے تھے، وہاں جا کر ان سے فرماتے تھے یہ آیتیں نازل ہوں، ان کو یاد کر لو۔ عورتیں بھی یاد کر لیتی، کچھ عورتیں پڑھی لکھی تھیں وہ نقل کر لیتی تھیں۔ حضرت عمر الخطاب کی بہن حضرت فاطمہ، ان کو قرآن عربی لکھنے کرنے کی صلاحیت تھی، چنانچہ انہوں نے سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور کئی چیزیں انہوں نے نقل کر لی تھیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی بہن کو جب مسلمان ہو چکی ہے تو غصے کی حالت میں دروازے کو جا کر کھٹکھٹایا تو اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی، چنانچہ دروازہ کھول دیا گیا، اندر پہنچے تو فوراً فاطمہ نے، اخت ابن الخطاب نے، حضرت عمر کی بہن نے اس کو چھپا دیا، ہٹا دیا جو لکھ کر، ہاتھ لگانے کے تو کہا مت ہاتھ لگائیے، آپ کفر کی وجہ سے نجس ہیں، یہ ہے، اس طریقے سے یہ کیا تھا۔ تو گویا معلوم ہوا عورتیں بھی حفظ کر رہی تھیں، ان کو بھی نمازوں میں پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا، جو پڑھی لکھی تھیں اس میں بھی تحریر میں وہ ساری چیزیں جمع ہوتی ہوئی چلی جا رہی ہیں۔ تو ایک بات سیرت کے موضوع پر ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے، ابتدا ہی سے جب قرآن نازل ہوتا چلا گیا، قرآن کے حفظ کا معاملہ بھی ہوا، نمازوں میں پڑھنے کا بھی معاملہ ہوا، تحریروں کے ذریعے بھی وہ محفوظ ہوتا چلا گیا۔ جب معراج کا معاملہ آیا 10 سال کے بعد، جب 5 نمازیں ہو گئیں تو 5 نمازوں میں بھی قرآن کریم پڑھنے کا معاملہ ہوا۔ اس طریقے سے سارے معاملات قرآن کریم کے طے ہوتے چلے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر مخالفتیں بھی شروع ہو گئیں، دین کو پیش کر رہے تو لڑائیاں، ہنگامے، ظلم، زیادتیاں، طرح طرح کے مسائل ہو گئے۔ 5 سال گزر گئے، بعض صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی درد بھری داستانیں سنائیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، کچھ دنوں کے لیے تم مکہ چھوڑ کر حبشہ چلے جاؤ۔ وہاں نجاشی ایک عیسائی بادشاہ تھا، وہاں بڑا انصاف پسند، امن پسند تھا، ان کے پاس جا کر رہنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا۔ تو اس وقت گنتی کے چند صحابہ اکرام، کچھ عورتیں بھی تھیں، اس چھوٹے سے مختصر سے قافلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد
حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ گویا نوجوان جوڑا بھی ہجرت کیا اور وہاں پہنچ۔ وہاں جانے کے بعد نجاشی کے ملک میں سکون اور اطمینان سے رہے۔ بادشاہ کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگ ہمارے ساتھ اس قسم کا سلوک کر رہے ہیں، ہم اس لیے آپ کے ملک میں آئے ہیں، پناہ چاہتے ہیں، امان چاہتے ہیں۔ تو بادشاہ نے ان کو خوشی کے ساتھ حفاظت کے ساتھ رہنے کے لیے حکم دیا۔ قریش کے لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو آرام سے نکل گئے اور وہاں پہنچے، ان کے بھی تعلقات تھے نجاشی کے ساتھ۔ فوراً ان کا ایک گروپ چلا گیا، بادشاہ سے ملا، کہا بادشاہ آپ کو معلوم ہے کچھ نوجوان ہمارے بھٹک گئے ہیں، غلط دین اختیار کرے ہیں، لہٰذا آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ بادشاہ نے کہا یہ کیسی بات ہوگی، جو لوگ اپنا گھر وطن چھوڑ کر میرے پاس آئے ہیں تو نامعلوم ان کی کیا مشکلات ہیں، کیا پریشانی ہے، میں ایسے ہی تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، میں ان کو دربار میں بلاؤں گا، ان سے دریافت کروں گا حقیقت حال کیا ہے، آپ جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں کہاں تک سچ ہے کیا ہے۔ لہٰذا دربار میں مسلمانوں کی مختصر سی جماعت آئی، اور اس موقع پر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے تقریر کی دربار میں، بادشاہ کے سامنے اپنی حالت بیان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلایا، تعلیمات بتلائیں، اس نبی نے ہم نے یہ باتیں بتائی، یہ جھوٹ چھوڑو، چوری چھوڑو، زنا چھوڑو، یہ خدا کو مانو، اس طرح کی کئی تفصیلات تھیں اس خطبے کے اندر۔ نجاشی متاثر ہوا، کہا کہ ٹھیک ہے، اتنی باتیں تھیں، لہٰذا ان لوگوں سے کہا قریش کے لوگوں کو جاؤ، میں تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ اب وہ لوگ ناکام ہو گئے۔ پھر دوسرے دن بادشاہ کے پاس پہنچے اور پہنچ کر کہا کہ بادشاہ آپ تو عیسائی ہیں، ان سے پوچھئے کہ یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ خدا نہیں ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، آپ ان سے پوچھیں۔ اس وقت عیسائیت وہاں بگڑی ہوئی شکل میں تھی، اصلی حالت میں نہیں تھی۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں خیالات پہلے پھیل چکے تھے، یمن کے علاقے میں، حبشہ کے علاقے میں، یہ ساری باتیں تھیں۔ اب دربار میں ان کو بلایا گیا۔ اب صحابہ کرام کو پریشانی لائق ہوئی کہ بادشاہ تو عیسائی ہے، اب کیا کہا جائے، پتہ نہیں اس کی کیا عقائد ہیں، وہ عیسیٰ کو کس طریقے سے مانتا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ حضور نے ہمارے بارے عیسیٰ کے بارے میں یہ باتیں بتلائی ہیں، کہیں ٹکراؤ ہو جائے اور ہمارے سے ناراض ہو جائے، کیا کہنا چاہیے؟ آپس میں انہوں نے گفتگو کی۔ اس موقع پر سب نے اتفاق کیا کہ نہیں، حضور نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو کہا ہے ہم وہی کہیں گے، بادشاہ خوش ہو یا ناخوش ہو، ناراض ہو یا ہم پر ظلم کرے یا بھگا دے، وہاں بھی ظلم سہیں گے، یہاں بھی ظلم سہنے کا معاملہ ہے، اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ہم وہی کہیں گے جو اللہ نے ہمیں بتلایا۔ چنانچہ دربار میں نجاشی نے پوچھا، سنا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح نہیں ہیں، ان کی شان میں تم طرح طرح کی باتیں کرتے ہو، غلط سلط، کیا معاملہ ہے؟ بیان کیجئے کہ عیسیٰ کے بارے میں تم کیا خیالات رکھتے ہو؟ تو اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہمارے کوئی خاص خیالات نہیں، ہمارے نبی نے ہمیں جو بتلایا ہے وہی ہمارے خیالات ہیں، ہم اسی کو تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ خدا نہیں ہیں، خدا کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ وہ انسان ہی ہیں، اتنی بات ہے، بغیر باپ کے پیدا کیے گئے ہیں، ان کی ماں ہے مریم ہے، وہ انسان ہیں۔ یہ بات کہنے کے بعد انہوں نے قرآن پاک کی آیت بھی سنائی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اے بادشاہ، عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے، جیسے آدم بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیے گئے ہیں، عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا کیے گئے ہیں، یہ قدرت کی ایک نشانی ہے، مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، کہا کن فیکون، اس طریقے سے ان کا بھی وجود ہوا جیسے آدم علیہ السلام۔ ان کلمات کا نجاشی پر اتنا اثر ہوا، فوراً کہا کہ بے شک، اس کی آنکھ میں آنسو تک آ گئے، عیسیٰ کی یہی حقیقت ہے جو تم لوگوں نے بیان کیا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے جو تحفے دے کر بادشاہ کو ورغلا کر اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا، سارے تحفے بھی واپس کر دیا اور کہا کہ میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ اس طریقے سے نبوت کے 5ویں سال یہ معاملہ پیش آیا۔ اس کے بعد 7واں سال آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہی عجیب و غریب تکلیف دہ تھا۔ اس کو سوشل بائیکاٹ کا معاملہ کہا جاتا ہے، سماجی بائیکاٹ۔
یعنی قریش کے تمام لوگوں نے مل کر یہ فیصلہ کر دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلقات ختم کر لیے جائیں، بنو ہاشم سے بھی تعلقات ختم کرے جائیں۔ بنو ہاشم میں قریش میں جو لوگ اسلام لائے ہیں، جو لوگ نہیں لائے ہیں، سب کے ساتھ ایک ہی معاملہ کیا جائے، یہ کہہ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ جو اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے کچھ دور کے فاصلے پر ایک پہاڑی تھی چھوٹی سی، جس کو شعب ابی طالب کے نام سے یاد کیا گیا ہے، جہاں جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محصور ہو گئے، گویا مقید کی زندگی، پابندی کی زندگی، نہ کسی سے ملنا نہ جلنا، نہ غلہ و اناج وہاں پہنچنا، یہ حالات پیش آ گئے، اور یہ تقریباً 3 سال کی مدت رہی۔ یہاں سے انشاءاللہ تبارک و تعالی آنے والی مجلسوں میں آپ حضرات کے سامنے یہ تفصیل بیان کروں گا۔ یہیں پر یہ گفتگو ختم ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے آنے کو، میرے کہنے کو قبول فرما لے۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے مصروفیات کو چھوڑ کر پہنچے ہیں، یہ روح محمدی کے لیے مسرت کا ذریعہ بن جائے اور ہمارے لیے نزول رحمت کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے بلاؤں اور مصیبتیں جو ہم پر آ رہے ہیں اس کو دور فرما دیں، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ ہمارے بچے اور بچیوں کو نیک اور صالح بنائیں، سب کو رزق میں وسعت اور کشادگی عطا فرمائیں، سب کو دین ایمان نصیب فرمائیں، مضبوطی عطا فرمائیں، دولت ایمان ہمیشہ پوری طریقے سے قائم و دائم رہے۔ اللہ تعالیٰ دین دنیا اور آخرت میں ہمیں، ہمارے آنے والی نسلوں کو محفوظ رکھے ہر طرح سے۔ اللہ تعالیٰ تمام بلاؤں سے ہمیں محفوظ رکھ دے۔ اے اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے اوپر اپنی رحمت کاملہ نازل فرما۔ رحمت عالم ہے تو رب العالمین کی شان کے ذریعے سے رحمت العالمین کے جو چیزیں ہیں ہم سب پر نچھاور فرما۔ اس دعا کو اپنے فضل سے قبول فرما لے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔